آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام پہنچے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، آج پھر میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں تاکہ کلام کے وسیلہ سے آپ کی خدمت کی جائے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے بدعت۔ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے سے متفق نہیں وہ اسے بدعت کہہ کر معاملے کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ آج ایک دوسرے کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ جب ہم عالم مسیحت میں دیکھتے ہیں تو 41,000 فرقے یا تنظیمیں ایسی ہیں جو مختلف عقائد پر اور ایمان پر کھڑی ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو بدعت کہتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کون اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون بدعت ہے اور کون بدعت نہیں ہے۔ یقیناً آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ کلام خدا جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا، درست فیصلہ کرے گا کہ کون بدعت ہے اور کون بدعت نہیں۔ آج ہم اسی تعلق سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم لفظ بدعت کو دیکھتے ہیں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو بدع سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی ہے کسی سابقہ مادہ، اصل، مثال، نمونہ یا وجود کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ دوسرے لفظوں میں بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے کسی بغیر سابقہ نمونے کے ایجاد کیا گیا ہو۔ جب ہم بائبل مقدس میں بدعت کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہر وہ بات جس کی بنیاد نبیوں اور رسولوں نے نہ رکھی ہو وہ بدعت کہلاتی ہے، کیونکہ افسیوں کے خط میں پولس رسول لکھتا ہے اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ بدعتیں جو ہیں وہ ضرور ہوں گی۔ پطرس رسول اپنے دوسرے خط میں اور دوسرے باب میں فرماتے ہیں، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاکت کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، یعنی وہ باتیں نکالیں گے جن کی بنیاد بائبل کے اندر نہیں ہے۔ پھر پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے، پہلا کرنتھس کا خط 11ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھتا ہے، کیونکہ تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے، تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون ہے۔ آمین۔ دو باتوں کو ہم لیتے ہیں تاکہ ہم بائبل کی کسوٹی پر اس بات کو پرکھ سکیں کہ در حقیقت بدعت کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب عشاء کھائی تو وہ کھانا جو تھا وہ شام کا کھانا تھا، اور اگر ہم متی رسول کی انجیل دیکھیں اس کا 26واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا، اور جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پھر مرکز بھی اس بات کو لکھتا ہے 14ویں باب کی 17ویں آیت میں، جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا۔ اور پھر جب ہم یوحنا کی انجیل دیکھتے ہیں اس کے 13ویں باب کی دوسری آیت میں بھی لکھا ہے، جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت۔ جب ہم کلیسیا کی اس رسم کو دیکھتے ہیں جو ہر چرچ میں ادا کی جاتی ہے، تو اس کا درست طریقہ کار جو ہے، درست طریقہ جو بائبل میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو اپنے نام سے بھی سمجھ لگتی ہے، یعنی عشاء۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ شام کو یہ کھانا کھایا، اور تینوں اناجیل میں سے ہم نے اسے دیکھا ہے۔ اناجیل آپس میں اس متفق ہیں اور وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو روٹی توڑنے کی رسم ہے یہ شام کے وقت ادا کی گئی، اور جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو شاگردوں نے جب اس کی پریکٹس کی، شاگردوں نے جب اس رسم کو ادا کیا، تو اس کے لیے پالوس کا خط ہمارے لیے مددگار ہوگا۔ وہاں لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی
کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ اب میرے عزیزو، آپ اس بات کا فیصلہ خود کیجئے کہ جب ہم اپنے چرچز میں صبح کے وقت یہ رسم ادا کرتے ہیں تو کیا بائبل میں اس کی ہمیں بنیاد ملتی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دعوت عام ہے، میں کسی تنظیم یا فرقے سے مخاطب نہیں ہوں، یہ دعوت عام ہے۔ اس پہ سوچئے کیا بدعت ہے اور کیا بائبل کی تعلیم ہے۔ ہر وہ بات جو بائبل کے اندر جس کا نمونہ موجود نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اپنے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اب کلیسیا کی بنیادی جو ایک اور رسم ہے، یعنی پانی کا بپتسمہ، آئیے اسے بھی ہم بائبل کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا بدعت ہے اور کیا درست ہے۔ جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا 28واں باب اس کی 19ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، آمین۔ اب اس بات کی کون تفسیر کرے گا کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی عالم؟ کیا کوئی استاد؟ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیے، کلام اپنا ترجمان خود ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں اس کا 7واں باب اور 14ویں آیت میں لکھا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کی تفسیر کس نے کی؟ کیا کسی عالم نے، کسی استاد نے؟ اس کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا۔ اب بائبل اپنی ترجمان آپ ہے، وہ اپنی تفسیر آپ کرتی ہے، اور جب اس نبوتی کلام کی تکمیل ہوئی تو ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں، ایک عورت جس کا نام مقدسہ مریم تھا، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اب ہم اس نقطے کو دیکھتے ہیں، بائبل نے ایک بات بیان کی ہے اور اس کی تفسیر بھی خود ہی کر دی ہے، کسی کو اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں پانی کے بپتسمہ کی، تو اس کی تفسیر بھی یقیناً بائبل مقدس جو ہے وہ خود ہی کرے گی۔ اور جیسے ہم نے ابتدا میں اس بات کو جانا کہ ہم نبیوں اور رسولوں کی نیوں پر قائم کیے گئے ہیں، اور ہمارے لیے بہترین مثال جو ہے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے وہ نبی اور وہ رسول ہیں۔ اور جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں اس کے 16ویں باب کے اندر، تو یسوع نے ایک شخص کو کہا کہ میں آسمان کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ جی ہاں، میں پطرس رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو وہ وقت آیا کہ جو وعدہ پطرس رسول سے کیا گیا تھا اس کی تکمیل ہو، اور روح القدس نازل ہوا، اور اس حکم کی جو یسوع مسیح نے کہا تکمیل جو ہے اب ہونے کو ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے روح القدس خود شاگردوں کو دے رہا ہے۔ اور اسی کلام کی تفسیر کے لیے پطرس رسول، جسے یہ کنجیاں دی گئیں، وہ بڑے واضح طور پر اپنے خط میں، دوسرے پطرس کے خط میں لکھتے ہوئے پہلے باب کی 20ویں آیت اور 21ویں آیت میں لکھتے ہوئے اسے بیان کرتا ہے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، آمین۔ اور پھر پالوس گلتیوں کو خط لکھتے ہوئے اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھتا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی بھی فرشتہ اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ اب میں نے جیسے شروع میں بیان کیا کہ ہر وہ بات جو نبیوں اور رسولوں نے بیان نہیں کی وہ بدعت ہے، اور یہ چند میں نے ریفرنس آپ کے لیے اس لیے پڑھے ہیں تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ رسولوں نے اپنی ٹیچنگ کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ چلیے اب ہم متی کی اس بات کی طرف چلتے ہیں جو اس نے لکھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ
کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دینا، اب وہ وقت ہے کہ تکمیل ہو۔ اب روح القدس نازل ہو چکا اور پطرس جو ہے وہ آگے بڑھا ہے تاکہ ان کنجیوں کا استعمال کریں۔ اعمال کی کتاب جب دوسرا باب پڑھتے ہیں، اس کی 37ویں آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے لیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو بپتسمہ ہے یہ درست طور پر کس طرح دیا گیا، اس کی پریکٹس کیسے کی گئی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا ہم کیا کریں۔ یہ پوائنٹ بڑھایا ہے میں، پطرس اور باقی رسولوں سے، یعنی متی رسول بھی وہاں موجود ہے، متی بھی وہاں موجود ہے۔ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اب میرے عزیزوں، بڑی خوبصورت بات ہے، دیکھیے روح القدس نازل ہوا اور روح القدس نے اس بیت کو کھولا۔ اب یہاں پطرس پر جب یہ بات کھلتی ہے تو وہ روح القدس کی تحریک سے، جیسے میں نے خط میں آپ کو پیچھے پڑھ کے بھی سنایا ہے کہ پطرس کیا فرماتا ہے، وہ روح القدس کی تحریک سے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو متی رسول وہی موجود تھا، اس کے ساتھ ہی تھا، اسے نہیں کہا ٹھہرو پطرس، ایسا نہیں ہے، یسوع مسیح نے تو کہا تھا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ اس وقت وہ روح القدس کی تحریک کے اندر تھے، روح القدس کے مسح کے اندر تھے۔ تمام رسول اس بات پر متفق تھے اور انہوں نے اس بات کی پریکٹس کی، اور اسی طرح جتنے بپتسمہ ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دیے گئے۔ جب کرنیلیس کو رویا میں دکھایا گیا کہ کسی کو بیچ کر یافا سے پطرس کو بلا لے، جب پطرس وہاں آتا ہے اور یسوع مسیح کے متعلق انہیں تعلیم دیتا ہے، جیسے ہی وہ تعلیم دیتا ہے، تعلیم دیتے دیتے ہی روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے اور پطرس انہیں حکم دیتا ہے۔ اعمال کی کتاب، اس کا میں یہ ریفرنس آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اور اس نے حکم دیا کہ نہ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ پالوس نے افسس میں جاتے ہوئے بہت سے شاگردوں سے ملاقات کی، اسے بہت سے شاگرد افسس میں ملے اور اس نے ان سے سوال کیا کیا تم نے روح القدس پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اور پالوس رسول نے بڑا اہم سوال ان سے کیا، تم نے کس کے نام کا بپتسمہ لیا؟ تم نے کس کے نام میں بپتسمہ پایا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے تو کہا تھا جو میرے پیچھے آتا ہے اس کی سنو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا، یعنی انہوں نے اپنے بپتسمہ کو درست کیا۔ میرے عزیزو، اعمال کی کتاب بڑے واضح طور پر 4 باب کی 12ویں آیت میں ہمیں یہ بتاتی ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، یعنی ایک نام، دوسرے نام، تیسرے نام، 2-3 ناموں میں ہم بپتسمہ نہیں لے سکتے۔ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ آمین۔ اب یہ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب ان باتوں کو آپ بائبل کے اندر دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو اس کے لیے ریفرنس دیے ہیں اور وہ پریکٹس آپ کو بتائی ہے جو رسولوں نے کی ہے، اور رسولوں نے جو پریکٹس کی ہے وہی ہماری تعلیم کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر ہماری پریکٹس میں یہ باتیں نہیں ہیں، ہماری بنیاد اس پر نہیں ہے، تو پھر فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ کیا بدعت ہے اور کیا بدعت نہیں، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے ہر وہ بات جس کی بنیاد بائبل کے اندر نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اب 2 وہ باتیں جو ہمارے زمانہ کے پیغمبر بھائی ولیم برینم کے وسیلہ سے کھلی ہیں، وہ میں نے 2 باتیں آپ کو بیان کی، اور بہت سی باتیں ہیں جو خدا نے اپنے خادم بھائی ولیم برینم کے وسیلہ سے ہم پر کھولی ہیں، تاکہ ہم اپنے وقت میں درست باتوں کی پریکٹس کر سکیں، ہم اپنے وقت میں درست کلام کی طرف مڑیں جس کی بنیاد نبیوں اور رسولوں نے رکھی ہے۔ اب یہ آپ کے لیے دعوت عام ہے تاکہ آپ اس پر سوچئے۔ میں کسی بھی فرقے یا تنظیم سے مخاطب نہیں، نہ کسی استاد سے، نہ کسی خادم سے مخاطب ہوں۔
خود فیصلہ کیجئے سچائی کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ وہ بات جو نبیوں اور رسولوں کی بنیاد پر ہے، یا درست کلام پر واپس آ جانا، یا وہ چیز جو نئی اختیار کی گئی ہو جو بدعت کہلاتی ہے۔ فیصلہ آپ خود کیجئے، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔